مرزا ادیب کا تعارف حاصل کریں گے اور پھر سبق لہو اور قالین کا خلاصہ بیان کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ خلاصہ سبق کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ مصنف کا تعارف۔ مرزا ادیب 1914 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 1999 کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ مرزا ادیب معاشرے کے نبض شناس تھے۔ مرزا ادیب کردار نگاری میں بھی گہرا مشاہدہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ مرزا ادیب کی تصانیف، ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشیں، پس پردہ، شیشے کی دیوار اور مٹی کا دیا آبتی ان کا زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے سبق کے کرداروں کے بارے میں بات کریں گے۔ بابا جو نوکر کا کردار ادا کرتا ہے، جو کہ سیٹھ تجمل کی کوٹھی النشاط پر ملازم ہے۔ تجمل ایک سرمایہ دار جس نے اختر کو اپنے گھر میں مصوری کے لیے پناہ دی ہے۔ اختر مصور ہے اور رؤوف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری۔ تجمل بابا سے پوچھتا ہے کہ اختر کہاں ہے؟ بابا کہتا ہے میں نے ناشتہ دیا، انہوں نے انکار کر دیا، ٹہل رہے ہیں۔ تجمل کے کہنے پر بابا اختر کو بلا کر لاتا ہے۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں۔ تجمل اختر کو بتاتا ہے کہ تمہاری تصویر مقابلے میں اول آئی ہے، مگر اختر کی بے نیازی پر متعجب ہوتا ہے۔ اختر تجمل کے گھر سے رخصت ہونا چاہتا ہے، مگر تجمل سمجھاتا ہے کہ بے وقوفی نہ کرو، تمہیں یہاں بہت سی سہولتیں میسر ہیں۔ مگر اختر پھر بھی خاموش رہتا ہے۔ تجمل اسے گھر میں رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ تجمل کہتا ہے کہ اب ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں، لوگ تو تم کو ہی اس تصویر کا خالق سمجھتے ہیں، اور تجمل خود کو فن کا سرپرست کہتا ہے۔ وہ اختر کو برا بھلا بھی کہتا ہے اور نکل جانے کو کہتا ہے۔ اختر کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، مگر تم کیا ہو؟ یہ بھی تو کہو۔ آپ کی مصور نواز شخصیت میں ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے اور اپنی عمارت کی نمائش کے لیے میرے فن کو استعمال کیا ہے۔ اتنے میں رؤوف بغل سے اخبار نکالتا ہے اور نیازی کی خودکشی کی خبر دیتا ہے، اور اختر تجمل کو اس کی خودکشی پر مورد الزام ٹھہراتا ہے۔